ہم سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی بات کریں گے۔ سوشل میڈیا اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہم سب اس کو استعمال تو کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے بزرگ ہم اثر ہم سب اس میں شامل ہیں، اور دن بھر میں گھنٹوں، بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ دن بھر ان کی ایکٹیویٹی صرف سوشل میڈیا پہ ہی ہے، پروڈکٹیو ہو یا نان پروڈکٹیو ہو۔ یہ ہے کیا سوشل میڈیا؟ ذرا دو جملے اس کے بارے میں تو سن لیجئے، پھر اس کے بعد اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ویب سائٹس اور اپلیکیشنز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے، خیالات، معلومات اور مواد کا اشتراک جو ہے اس کرنے کی اجازت دیتا ہے، انٹریکٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر مبنی پلیٹ فارمز ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی، بات چیت کرنے کی اور مواد بنانے کی مدد کرتا ہے۔ ایک مثبت فیڈ آپ کے مجموعی سوشل میڈیا تجربے کو بہتر بناتی ہے اور آپ کی ذہنی صحت پر بھی پازیٹیو ایسپیکٹ، مثبت اثر یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اثر چھوڑتی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا استعمال دوسروں کی مدد کرنے اور پازیٹیو جو میسیجز ہیں، پیغامات ہیں، ان کو شیئر کرنے اور اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پازیٹیو پوسٹ اور پیغامات شیئر کرنے سے آپ کے اندر موڈ اور سوچ میں بہتری بھی آتی ہے۔ یہ تو تھے چند جملے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے صرف اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ گھنٹوں ٹک ٹاک اور ایسی دوسری سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن پروڈکٹیو نہیں ہوتا، تعمیری نہیں ہوتا، جن کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ فائدہ اگر ہو رہا ہو تو کسی دوسرے اینڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے، جو نے ویڈیو جنریٹ کی ہوتی ہے یا جنہوں نے اپلیکیشن بنائی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میں خبر کے حوالے سے بھی، چونکہ ہم جس چیز کے طالب علم ہیں، میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو خبر پہنچانے کے حوالے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اگر اس کی تصدیق نہیں ہے، اگر وہ نیگیٹو ہے، اگر وہ ایسی خبر ہے جس کی تصدیق نہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تکلیف دہ بھی ہے اور منفی اثرات بھی دے گی، تو آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ آپ پازیٹیو اور مثبت چیزیں، اور اگر کوئی ایسی خبر ہے جس کی تصدیق نہیں ہے تو اس کو آپ بالکل آگے نشر نہ کریں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، انٹرپرینور ہیں، محترمہ سدرہ نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ آپ سے اسٹوڈیوز میں ملاقات ہو، لیکن چونکہ آپ کی اپنی اسائنمنٹس بھی رہیں اور پھر آپ ابھی ریسنٹلی لاہور سے موو کر کے واپس اپنے ہوم لینڈ میں گئیں، تو بہرحال اینی وے ہم اس طرح سے انٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا میم، یہ بتائیے، جی پلیز یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوزج ہے، جو مثبت استعمال ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہو گیا یہ تو اب۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے سوشل میڈیا کو بہت اچھے انداز میں ڈیفائن کیا کہ یہ ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے، جہاں پہ مختلف لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، جی اپنا لائف سٹائل شیئر کرتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا مثبت استعمال یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اپنا وقت سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے صرف فیس بک ہوتی تھی، پھر اس کے بعد واٹس ایپ، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ آئی ہے، اب ٹک ٹاک، یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں، اور یوٹیوب بھی اس میں شامل ہے، کہ بہت ایک بڑی تعداد لوگوں کی، بلین یوزرز ہیں اس کے، بڑی تعداد لوگوں کی اس میں سوشل میڈیا پہ اپنا کنٹینٹ دیکھنے میں مصروف ہے۔ اب اگر ہم 100% دیکھیں نا، کہ 100% میں سے only 5% لوگ، 5% لوگ کنٹینٹ میکر ہیں، اینڈ 95% لوگ کنٹینٹ کنزیومر ہیں۔ اور ہمارا یہ مشن ہے کہ وہ جو کنٹینٹ کنزیومر ہیں، وہ جو پورا دن ریلز دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، اپنے اندر ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ لا رہے ہیں، ان کو ہم نے کم کرنا ہے اور اس کو مثبت یوز کی طرف لے کے جانا ہے۔ مثبت یوز ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب پوری دنیا جو ہے نا، وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب انٹرنیٹ نے، سوشل میڈیا نے ایک کلک پہ آپ کے سامنے پوری دنیا کی خبریں ملا کے رکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اب دنیا میں کچھ بھی کسی بھی کونے میں ہوتا ہے، آپ ایک کلک کرتے ہو، آپ کے سامنے وہ ساری رپورٹ شیئر ہو جاتی ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یوں اٹھانا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں، لیکن ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہماری نیوز فیڈ میں اگر نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں، نیگیٹو سے مراد ایسا کنٹینٹ
جو آپ کو کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے گا, جو صرف فضول قسم کا ہے یا ولگرٹی ہے اس میں, یا کچھ ایسی چیز جو آپ کے کسی مقصد کی نہیں ہے, تو آپ ان پیجز کو, ان لوگوں کو ان فالو کریں, ان سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں کو, ان پیجز کو آپ فالو کریں جہاں سے آپ کو ویلیو ملے, جہاں سے جی آپ کو لرننگ ملے, جہاں سے آپ کچھ کما بھی سکیں. تو اس طریقے سے آپ اپنی نیوز فیڈ کو صاف کر سکتے ہیں. اپنے اسکرین ٹائم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, روزانہ کا ایک ٹائم مختص کریں کہ مجھے اتنا ٹائم صرف یوز کرنا ہے, اور ہفتے میں 1-2 دن خود کو ٹائم دیں, بالکل اسکرین سے دور رہیں, فیملی کو ٹائم دیں. تو اس طریقے سے آپ بہترین سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں, اور اچھی اچھی اسکلز سیکھیں, ڈیجیٹل اسکلز سیکھیں. آپ سوشل میڈیا سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں, اور اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بات اس طرف لے آئیں جو میرا نیکسٹ کویسچن تھا. بالکل میں اس طرف ہی جانا چاہ رہا تھا. اچھا کہ آپ نے بات کر دی. یہ بھی بتا دیجئے جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو ہمارے سوشل میڈیا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں پازیٹیو یوز کرنے کے لیے, وہ ہمارے کلپس کو بعد میں دیکھیں گے, یا ہمارا یہ کلپ, یہ کویسچن بعد میں دیکھیں گے. یہ سمجھائیے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اصل میں ہوتی کیا ہے, جس کا بھی ہم ذکر کرنے والے تھے. دیکھیں, مارکیٹنگ کا اصل جو مطلب ہوتا ہے نا, اگر ہم بالکل اس کے ساتھ ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی یوز نہ کریں, روایتی مارکیٹنگ بھی, صرف مارکیٹنگ کو دیکھیں تو آپ نے اپنے کسٹمر کو کنونس کرنا ہوتا ہے. براہ راست آپ اس کو چیز سیل نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنی آفرز کے ذریعے اس کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ آپ سے پروڈکٹ بائی کرے. اب روایتی مارکیٹنگ میں ہمارے پاس بل بورڈز آ جاتے ہیں, پمفلیٹس آ جاتے ہیں, سائن بورڈز وغیرہ, اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے سیمینارز وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ مہنگی ہے, جی اور یہ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور اب ٹیکنالوجی میں جیسے جدت آئی, اسپیشلی جو کورونا آیا 2020 کے بعد, آن لائن شاپنگ, ای کامرس نے دنیا میں ایک بہترین طریقے سے قدم جمایا. تمام ممالک میں اور ہمارے پاکستان میں بھی اس میں ایک زبردست قسم کا بوسٹ آیا, اور اس کو بہت چھوٹے چھوٹے بزنسز, اب ایون میں آپ کو کہوں کہ 10-15 ہزار سے بھی گھر سے بیٹھے آرام سے بزنس شروع ہو سکتا ہے. تو آپ شاید حیران ہوں گے, لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ نے اس کو بالکل پاسبل بنا دیا ہے, کیونکہ اس کا بجٹ بھی بہت کم ہوتا ہے, اور لوگوں کی بڑی تعداد تک آپ کی پروڈکٹ پہنچ رہی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کی اپنی پروڈکٹ اپنا بزنس نہیں ہوتا, وہ فری لانس سروسز دے سکتے ہیں, آزادانہ سروسز دے سکتے ہیں. مختلف چھوٹے چھوٹے اسمال بزنسز کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سب لوگ تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں سیکھ سکتے. یہ اسپیشلی ایک بندہ جو کہ بہت زیادہ مصروف ہے اور وہ انویسٹ بھی کر رہا ہے, تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ مارکیٹنگ والے میٹرز کو بھی خود دیکھے, تو پھر وہ ایکسپرٹس کو ہائر کرتا ہے. اور وہ ایکسپرٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سکلز پہ مہارت حاصل ہوتی ہے, اور وہ پھر ان کو سروسز دیتے ہیں اور بدلے میں پیسے لیتے ہیں, اور ہم یہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی سروسز دے سکتے ہیں. اچھا, یہ بات بڑی اہم یہاں پہ آپ نے کی. آپ نے کہا کہ چند ہزار سے بھی آپ گھر بیٹھے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس سے بزنس کر سکتے ہیں. کیا میں یہ بات اس لیے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن آ گیا ہوگا کہ سدرا میم نے کیسے کہہ دیا کہ 10-15 ہزار روپے میں بھی بزنس کر سکتے ہیں. کیا صرف اس سے بڑی کمپنیز ہی فائدہ اٹھا سکتی ہیں, یا جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں, جن کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں, جن کو ہم انکریج کر رہے ہیں بلکہ, کہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے؟ بڑی کمپنیاں تو ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے اٹھا رہی ہیں, لیکن جی میں نے جو یہ بات کی, میں نے چھوٹے بزنسز کے لیے ہی اور ان لوگوں کے لیے کی ہے جن کے پاس وسائل کم ہیں, جن کے پاس بجٹ کے ایشوز ہیں, جن کے اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اسپینڈ کر سکیں. تو وہ چند ہزار سے 10-15 ہزار کی, سب سے پہلے ہم نے اپنی نیش سلیکٹ کرنی ہوتی ہے, اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ ہم کس پروڈکٹ پہ کام کریں گے. ہمارے شہر میں, ہمارے قریب کون سی ایسی چیز مل سکتی ہے جس کو ہم آن لائن سیل کر سکیں, اس میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکیں, یا ہم کچھ خود بنا سکیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ نے پروڈکٹ کون سی چوز کی. 10-15 ٹھیک. ہزار کے لیے سوشل میڈیا پہ سمپلی آپ پیجز بنائیں, اپنا کنٹینٹ اچھا وہاں پہ ڈالیں, اور اب تو اے آئی نے اتنا بہترین اس کو بنا دیا ہے. آپ چیٹ جی پی ٹی کے پاس جائیں, آپ اس کو بولیں کہ مجھے اپنا لوگو ڈیزائن کرنا ہے, مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دے دو. وہ کینوا سے لوگو ڈیزائن کرنے میں آپ کی مدد کر دے گا. وہ کور فوٹو آپ کا ڈیزائن کروا دے گا. آپ پھر اس کو کہیں گے میری یہ پروڈکٹ ہے. مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں, میں چھوٹی بچیوں کے میں نے 10 فراک سلائی کیے ہیں. میں
घरेलू खातून के तौर पे बात कर रही हूँ, तो मुझे इसको ऑनलाइन सेल करना है, चैट जीपीटी आप मुझे थोड़ा सा मशवरा दें, तो वो आपको प्रॉपर पूरा मार्केटिंग प्लान बना के दे देगी कि आपने इस तरीके से पेज बनाना है, इस तरीके से ये वाला कंटेंट वहां पे डालना है, और डेली बेसिस पे आपने इस तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ठीक तो है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप वो तस्वीर वीडियोस भेज सकते हैं और आप वहां से अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो छोटे बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग एक गेम चेंजर जो है वो चीज साबित हुई है। अच्छा, ये बात फिर इस तरह से हो गई कि एक आम शख्स घर बैठे कमाना चाहता है, तो ये सारा प्लान जैसे आपने बताया उस पर काम करते हुए कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर देगा। फर्स्ट स्टेप लेने के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें उसको समझ आना शुरू होंगी, तो अगला स्टेप लेता जाएगा या रहनुमाई लेता जाएगा फिर आगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का जिक्र करें, मैं अपने घर की मिसाल सामने रखता हूं कि अगर हमारे बच्चों के, हर बच्चा तो आजकल अपने गैजेट के साथ है, चाहे उसके पास टैबलेट है, चाहे उसके पास अपना फ़ोन है, चाहे वो अपने लैपटॉप पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, वो दुनिया से कटा हुआ बच्चा है। वो पढ़ने के 2-3 घंटों के बाद वो आपको साथ नहीं मिलेंगे, वो अपने गैजेट के साथ आपको मिलेंगे। सो सारा दिन उस पर ज़ाया होता है, और समटाइम्स तो मैं देखता हूँ कि इतना टाइम ज़ाया हो रहा होता है कि खाने पीने का भी पता नहीं चलता। ये घर घर की कहानी है। इसको प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं हम एज ए पेरेंट, बड़े होने के नाते, या अगर खुद पे ही अप्लाई कर लें? जी जी। मेरी खुद 2 साल की बेटी है माइजा जी। खान, और वो भी इस वक्त मोबाइल का थोड़ा बहुत यूज जो है वो सीख चुकी है। बिल्कुल आपकी वाली बात है जी। कि आजकल बच्चे जो है गैजेट उनके हाथ में है, वो किसी की नहीं सुन रहे, और बच्चे यहाँ से ऑटिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। ओह बहुत यस, सारे डिप्रेशन, यस। एंजाइटी और चिड़चिड़ापन और जिद्दी और ये सारी बीमारियां बच्चों में आ रही हैं, कहीं ना कहीं पे एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आप देखें कि आपका बच्चा क्या चीज देख रहा है, किस किस्म के कार्टून देख रहा है, किस किस्म की चीजों में उसको दिलचस्पी है। आप उसको, अगर तो वो खाली रील्स गाना बजाना देख रहा है, पहली फुर्सत में आप ऐसे पेजेस को, ज़ाहिर है पेरेंट तो आप हैं, मोबाइल का कंट्रोल तो आपके पास है, आप उन तमाम पेजेस को, उन तमाम जो भी अकाउंट्स हैं उनको अनफॉलो करें या ब्लॉक करें या जो भी, ताकि बच्चा इररिलेवेंट चीजों की तरफ ना जाए, और उसको प्रोडक्टिव चीजों की तरफ लाने के लिए जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे पाकिस्तान में इदारे ऐसे हैं जो बच्चों को स्किल सिखाते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे इदारे हैं, बहुत छोटी छोटी बिल्कुल माइनर स्किल्स, जैसे वीडियो एडिटिंग ऑन मोबाइल, या फिर एआई का मसलत यूज। एआई बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों को सिखाई जा सकती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। इसी तरीके से आप ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चों को छोटे लेवल पे सिखा सकते हैं, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग की बिल्कुल बेसिक्स वो सीख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जिसमें आपके बच्चे इंटरेस्ट शो करें, सिर्फ 1 घंटे के लिए उनको वो सिखाना शुरू कर दें, ताकि ये मैं 7-8 साल के बच्चों के लिए कह रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जब वो 9th-10th में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो अपने लिए चूज कर लेंगे कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, और अपनी स्टूडेंट लाइफ को भी वो बहुत जबरदस्त बना सकेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरी मैट्रिक के बाद शादी हुई, और मैंने अपनी शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी जो तालीम है वो मुकम्मल की है, और रेगुलर। क्यों मैंने मुकम्मल कैसे कर ली? क्योंकि साथ साथ मैंने स्किल्स सीखी, उनसे अर्निंग की, और ना सिर्फ मैंने अपनी फीस, अपने खर्चात अदा किए, बल्कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी, अपनी कई दोस्तों की भी इसमें मदद कर दिया करती थी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बड़े लेवल पे मैं पहुंची स्किल्स के मैदान में, वजह से, क्योंकि मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही अपने आप को करामत बनाना शुरू कर दिया वेरी था। तो गुड, आप बच्चों वेरी को गुड। एक रास्ता दिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं, बच्चों को सिर्फ चलाते हैं, तो डेफिनेटली आपके बच्चे इंशाल्लाह जब बड़े होंगे, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, ना सिर्फ अपने खर्चात को मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आगे जब वो पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में जॉब्स की सूरत हाल आप देख रहे हैं, अमूमन जो 1-2 टॉपर होते हैं वही जॉब पे जाते हैं। अब सारे बच्चे तो टॉपर नहीं हो सकते, सारे जो है वो एक ही सीट पे नहीं जा सकते, और एक सीट अनाउंस होती है उसमें लाखों लोगों की जो है वो उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट होती है। तो इससे बेहतर है कि आपके बच्चे का कहीं किसी भी प्राइवेट स्कूल में कोई इस्तेहसाल हो, या उसकी स्किल्स का फायदा उठाकर उसकी तरह पे ना किया जाए जिससे वो घर के अखराजात पूरे कर सके। आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, आपका बच्चा माशी तौर पे स्ट्रांग होगा, और वो बहुत सारे लोगों को जॉब देने का सबब भी बनेगा। ठीक। और एक और बात मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी यूं ना करें कि आप कहें कि भी स्किल्स ज्यादा जरूरी है, सिर्फ स्किल सीखें, या डिग्री ज्यादा जरूरी है, सिर्फ डिग्री। नहीं, स्किल्स और डिग्री दोनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि अगर आप किसी भी अच्छी पोस्ट पे अप्लाई करते हो, और वहां पे एक बंदा है जिसके पास डिग्री प्लस स्किल्स है, और एक बंदा है जिसके पास सिर्फ डिग्री है, तो उसको फौकियत दी जाएगी जिसके पास स्किल्स भी हैं।
تو اسکلز آپ کی ریئل لائف میں جو جاب حاصل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک اسٹرگل ہوتی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ مدد کرتی ہے. تو یہ سارا کچھ، یہ پورا پروسیس بچپن سے شروع ہوگا. ہم ٹھیک ہے. بچپن سے اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں گے، ان کو نیگیٹو چیزوں سے دور رکھیں گے، ان کو پازیٹیو یوز سکھائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مستقبل کو بہت روشن بنا سکیں گے، بہت خوشحال بنا سکیں گے ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے اپنی مثال دی ہے، ایک انسپریشن ہوتی ہے کہ آپ جب اپنا ذکر کر کے بتاتے ہیں، آپ اپنی ایگزامپل سامنے رکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ میں نے ایجوکیشن اپنی میٹریکولیشن جو ہے اس کے بعد جب آپ شادی شدہ ہو گئیں تو شادی کے بعد آپ نے پڑھا بھی اور اس کے ساتھ گھر بھی سنبھالا، اور اب آپ ماشاءاللہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے رہی ہیں کہ وہ سیکھ سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا فری لانسنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ واقعی ایک مستقل روزگار کا ذریعہ ہے؟ فری لانسنگ دیکھیں، فری لانسنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فری لانس، آپ آزادانہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. آپ کسی ادارے میں باقاعدہ جا نہیں رہے ہوتے، کسی کے ماتحت نہیں ہوتے. آپ ایک پروجیکٹ لیتے ہیں، آپ اس کی پیمنٹ ملتی ہے، آپ وہ پورا کرتے ہیں، آپ دے دیتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نیا پروجیکٹ آپ کے پاس آتا ہے. اور کچھ جی پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے فری لانسر ہیں اور اپنی اسکل پہ آپ کو عبور حاصل ہے، تو آپ لانگ ٹرم بھی، اب ہمارے پاس بھی، میرے اپنے پاس کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو پچھلے 3 سال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کتنی ویلیو دے رہے ہو. اب فری لانسنگ میں بہت ساری اسکلز آ جاتی ہیں. آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہو، آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہو، آپ گرافکس ڈیزائنر ہو، آپ ویب ڈیولپر ہو، آپ پروگرامر ہو، آپ کیا کر، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہو، آپ کیا کر رہے ہو. آپ سب سے پہلے تو کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو فری لانس مارکیٹ پہ جا کے سیل کریں گے. اس کو ہم ایسے مثال دوں گی جیسے ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہے. لوگ عموماً فری لانسنگ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فری لانسنگ سیکھی ہے اور ڈائریکٹ یوٹیوب پہ فائبر، اپورک، یہ بڑی ایک ویب سائٹس ہیں فری لانس ویب سائٹس، تو وہاں پہ جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فری لانسنگ سے کچھ نہیں ملا. دیکھیں بھائی، میں اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ آپ ایک فزیکل مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، آپ وہاں پہ جا کے خالی دکان کرائے پہ لے کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو آوازیں دے دیتے ہیں کہ آؤ آؤ میرے پاس آؤ. چلو آپ کے پاس لوگ آ بھی گئے تو وہ کیا خریدیں گے جب آپ نے دکان ہی خالی رکھی ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ جب آپ اسکل سیکھے بغیر فائبر اپورک پہ یا اس طرح کی بڑی ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں اور اپنا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کہ آؤ مجھ سے کام کرو، وہ آپ سے کیا کام کروائیں؟ آپ کے پاس اسکلز کون سی ہیں؟ آپ ان کو کیا ویلیو دے رہے ہو؟ تو آپ خالی دکان وہاں پہ سجا کے نہ بیٹھو. آپ پہلے بے شک فری بھی سیکھو. بہت بڑے بڑے پاکستان کے ادارے فری میں اسکل سکھا رہے ہیں. یوٹیوب بہت بڑی استاد ہے، چیٹ جی پی ٹی سے آپ مدد لیں، یوڈیمی ہے، کورسیرا ہے. اگر اردو میں بالکل آسان انداز میں سیکھنا ہے تو میرا ادارہ بھی بہت اچھے اچھے فری کورسز کرواتا رہتا ہے. آج کل بھی ہمارا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بگنرز کے لیے بالکل فری کورس چل رہا ہے. کل اس کا پہلا لیکچر تھا ہمارا اور بہت اچھا رسپانس رہا اس پہ الحمدللہ. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پہلے اسکل سیکھنی ہے اور ٹھیک. اسکل سیکھنے کے بعد پھر اس کو آپ فری لانس پلیٹ فارمز پہ جا کے سیل کرتے ہو. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا یہ مستقل روزگار کا ذریعہ جی ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فری لانسنگ کو. دیکھیں مستقل روزگار میں سمجھتی ہوں کہ سوائے گورنمنٹ جاب کے اور کوئی، میں کسی بھی جاب کو مستقل روزگار نہیں سمجھتی. اچھا. کیونکہ جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہوتے ہو نا، جی تو آپ، میں خود الحمدللہ کئی ادارے چلا رہی ہوں، کئی پروجیکٹ چلا رہی ہوں، تو مجھے یہ پتا ہے جب سی ای او پہ یا ٹاپ مینجمنٹ پہ کوئی بھی برڈن آتا ہے تو وہ آرام سے کسی کو بھی فائر کر سکتے ہیں. تو کہیں پہ بھی آپ کی یہ تو نہیں ہے شیورٹی ہوتی نا پرائیویٹ سیکٹر میں کہ آپ یہاں پہ لائف ٹائم رہیں گے، لائف ٹائم آپ کو یہ ساری فیسلٹیز ملتی رہیں گی، یہ ساری پے ملتی رہے گی. تو فری لانسنگ میں بھی ایسا ہی ہے کہ فری لانسنگ میں بہت جلدی جلدی آپ کے پاس ترقی کرنے کے مواقع ہوتے ہیں بنسبت دوسری جابس کے، بنسبت دوسری فیلڈز کے، کہ وہاں پہ ایک پورا سال مکمل ہوتا ہے، پھر آپ کا انکریمنٹ لگتا ہے، آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں. فری لانسنگ میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس مہینے آپ کی 50 لاکھ، اگلے مہینے آپ ڈائریکٹ 2 لاکھ کما لیں، اس سے اگلے مہینے ڈائریکٹ 5 لاکھ کما لیں. یہ کلائنٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے کلائنٹس مل رہے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک مہینے 10 لاکھ کمائیں اور دوسرے مہینے 2 لاکھ کمائیں، یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آسان حل ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو فری لانسنگ کی انکم ہے اس کو ایک حد تک، یعنی گھر میں اگر 1 لاکھ یوز ہو رہا ہے، 50,000 یوز ہو رہا ہے، 2 لاکھ، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا کتنا خرچ ہے. جی باقی رقم کو سیو کریں اور ساتھ اپنا کوئی بزنس شروع کر دیں. کیونکہ آپ فری لانسر ہیں، آپ کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی اسکل تو موجود ہے، اس اسکل کو یوٹیلائز کریں اور ساتھ اپنے بزنس کو بلڈ کرتے جائیں، تاکہ اگر آپ فری لانسنگ نہ بھی کریں بعد میں تو آپ اپنے بزنس سے اچھی خاصی ارننگ کر کے اپنے پورے سرکل کو بھی چلاتے رہیں اور آگے بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بھی. یعنی آپ کے پاس بیک اپ پلان بھی ہونا چاہیے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے کہ انٹرپرینور بننے کے لیے سب سے اہم جو خوبی ہے کیا کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ انٹرپرینور بن سکتے ہیں؟ انٹرپرینور بننے کے لیے سب سے بڑی خوبی جو ہے خود پہ یقین، کہ جی آپ کو خود پہ یقین ہونا چاہیے. جن لوگوں کو سیلف بلیو، کہ جن لوگوں کو خود پہ یقین ہوتا ہے وہ رسک بھی لے لیتے ہیں، وہ لیڈرشپ میں بھی سب سے آگے ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو مینج بھی اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ایک بندہ ہے جس کے پاس میں کہتی ہوں کہ اس کے پاس 50 لاکھ کا بجٹ ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کوئی بزنس کرنا، اور ایک بندہ ہے جس کے پاس 50,000 روپے وہ کہتا ہے میں نے کوئی بزنس کرنا ہے، لیکن 50 لاکھ والے کے پاس سیلف بلیو نہیں ہے جبکہ 50,000 والے کے پاس ہے. آپ یقین کریں 50,000 والا بندہ چند سال میں 50 لاکھ والے کو کراس کر جائے گا، جبکہ 50 لاکھ والا بندہ ہو سکتا ہے وہ بزنس شروع کر اس کو ڈبو کے بھی آ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو خود پہ یقین ہی نہیں ہے. تو بزنس میں آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں، آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور فیصلے وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو خود پہ یقین ہو اور اسٹرانگ قسم کی اس کی جو ہے وہ خصوصیات ہوں کہ ہاں بھائی یہ فیصلہ مجھے اس ٹائم لینا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس فیصلے کو میں صحیح ثابت کروں گا یا کروں گی. تو ٹھیک ہے. انٹرپرینور بننے کے لیے یوتھ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ سیلف بلیف کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے اپنی ایک مثال بھی دی جو کہ ایک انسپریشن بھی بنتی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ کر لیں گے کریں گے لیکن کریں گے کیسے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم سے ہوگا ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے، جبکہ وہ بھی بیچارے کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ میں نے اس سے پہلے جو بات کی سیلف بلیف کی وہ یہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. جی جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کر لیں گے، مطلب آپ صرف یوں میں اب میرا یہ ہمارا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں جی جی اور اس کے بعد لوگوں کو موٹیویشن آ رہی ہے کہ ہم بھی کریں ہم بھی کریں. اب یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک جو ہوں گے جیسے یہ پروگرام ختم ہوگا وہ سدرا نسیم سرچ کریں گے، وہ پیغام ٹی وی سرچ کریں گے، وہ جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ورڈ سرچ کریں گے، وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ فری کورس سرچ کریں گے، اس طرح کی یا پھر جو بھی ان کی اسکلز انہوں نے سیکھنی ہو وہ کی ورڈ کو سرچ کریں گے اور آج ہی کچھ نوٹس بنائیں گے، اپنے لیے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں گے اور شروع کریں گے. اور ایک کل سے کریں گے، جو کل سے کریں گے نہیں آ رہے لیکن جو آج کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس سستی میں نہ پڑے، نہ خود کو اتنا آپ فریڈم دیں کہ آپ ابھی نہیں کا مت نہیں، آپ اپنے لیے یہ سچویشن بنائیں اگر آپ نے لائف میں کامیاب ہونا ہے کہ ناؤ اور نیور، ابھی یا پھر کبھی نہیں. تو جن لوگوں کو کچھ کھوج کی عادت ہوتی ہے، کچھ بننے کی عادت ہوتی ہے تو وہ فوراً سرچنگ پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے. میں یہاں پہ بھی اپنی مثال دوں گی جی کہ بچپن سے ہی میری یہ عادت تھی کہ میں کوئی بھی نیا ورڈ سنتی تھی یا ابھی تک سنتی ہوں ایون تو میں فوراً سے گوگل کرتی ہوں. اب تو اے آئی ہے ہمارے پاس، جیمینائی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ڈیپ سیک ہے، وہاں سے فوراً میں دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ کیا چیز ہے، پھر اس کی میں ڈیپتھ میں جاتی ہوں اس کا کیا ہوگا، پھر اچھا پھر کیسے ہوگا، پھر تو پورا 1 گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ جب گزرتے ہیں تو مجھے اس چیز کے بارے میں ہر چیز پتہ چل چکی ہوتی ہے. تو میرے جیسے کروڑوں لوگ ہوں ٹھیک. گے اسی عادت والے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایسے لوگ جن کو سیلف سرچنگ کی عادت ہوتی ہے، جن کو ابھی سے کچھ کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ مجھے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا، ابھی کرنا ہے، وہ اپنی لائف میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہے. سستی نہ دکھائیں خدا را. آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں آپ آج سے اس کو سٹارٹ لیں، بے شک تھوڑا سا لے لیں، بے شک آج سے بیسک چیزیں دیکھ لیں، لیکن آج کو آج ہی بنائیں، کل پہ مت چھوڑیں پلیز. وہ کل پھر کبھی نہیں آتی جیسے آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چونکہ مجھے کلوز کرنا ہے سیگمنٹ تو یہ فرمائیے گا کہ آج کے نوجوانوں اور خواتین کے لیے آپ کا اہم مشورہ کیا ہے؟ ایون کہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ ارننگ شروع کر دیں، وہ لرننگ شروع کر دیں، بڑے چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ریسیشن کا دور ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے کمانا شروع کر دے. ارننگ اچھی بات ہے لیکن ان اے رائٹ وے. اور وہ رائٹ وے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ انسپریشن ہے جو آپ نے بتائی ہے، یا بس آپ جستجو میں لگ جائیں، شروع ہو جائیں؟ وہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو پھر آپ وقت دیں اس کو، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، وہ جستجو آپ کو پے بیک کرے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. فرمائیے گا. اچھا میں آج کے نوجوانوں کو اور اسپیشلی خواتین کو، کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ میاں والی کے بہت بیکورڈ علاقے سے ہے اور وہاں سے بھی قبائلی علاقہ میں اس کو کہہ سکتی ہوں، وہاں سے الحمدللہ نیشنل لیول پہ میں کام کر رہی ہوں، لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں.
تو آپ نا ہمیشہ لرننگ پہ فوکس کریں، چاہے ہمارے نوجوان ہیں چاہے ہمارے خواتین ہیں. ہمارا جی سب سے بڑا جو ڈائلیما ہے، جو المیہ ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آج سے ہی ارننگ سٹارٹ ہو جائے، آج سے ہی ہم کمانا شروع کر دیں، آج سے ہی ہمارے دن بدل جائیں، آج ہی سب کچھ ہو جائے. نہیں، آپ سیکھنا شروع کریں، آپ صرف سیکھنے پہ فوکس رکھیں. آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ جو آپ کی دلچسپی ہے، اور یوں بھی نہ دیکھیں کہ فلاں بندہ یہ سیکھ کے بہت زبردست کما رہا ہے، میم سدرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے لاکھوں میں کما رہی ہے، یا فلاں بندہ ویب ڈیولپمنٹ سے، یا فلاں بندہ ایس سی او سے، تو مجھے بھی یہ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. میم سدرا بولنے اور لکھنے میں اچھی تھی، دیٹس وائی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کامیاب ہوئی ہے. میں کسی دوسری فیلڈ میں نہیں گئی، ٹیکنیکل چیزوں جی میں نہیں گئی، کیونکہ میرا ٹیکنیکل چیزوں سے زیادہ جو ہے ریلیشن نہیں ہے، میری فیلڈ ہی دوسری ہے. تو اس ٹھیک. وجہ سے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ ٹیکنیکل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں یا نان ٹیکنیکل اسکلز میں جانا چاہتے ہیں. آپ کا شوق کس چیز کا ہے، اور پھر اس کو اللہ کا نام لے کر بس بسم اللہ پڑھیں، شروع کر دیں، اور اس پہ لگ جائیں، کھپ جائیں. اس کو ٹائم دیں، کم از کم بھی ٹھیک. 6 مہینے ایک اسکل کو دیں، اچھے سے سیکھیں، اور پھر آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ. اگر آپ آج سیکھ کے کہیں گے، کل پوچھیں گے میری ارننگ کب شروع ہوگی، پرسوں پھر پوچھیں گے میری ارننگ کب شروع ہوگی، اس سے اگلے دن ارننگ نہیں شروع ہو رہی، میں تو بس چھوڑ رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. آپ جب یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہو، تو آپ پہلے جو نرسری پریپ اور یہ سارے اسٹیپس پورے کر کے آتے ہو. تو آپ کسی بھی فیلڈ کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں ڈائریکٹ آج آئیں اور ٹھیک کل ہے. آپ اس میں لاکھ کو کمائیں. اور اگر کوئی بندہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ آج ہی ہمارے کورس میں انرول ہوں اور کل آپ لاکھوں کمانا شروع ہو جائیں گے، ایسا تو وہ ممکن بھی نہیں ہے. رانگ نمبر ہے. تو ایسا ایسے ممکن رانگ نہیں. نمبر جی ٹھیک. ایسا ٹھیک ہے. ممکن نہیں. ٹھیک. تو رانگ نمبر سے بھی خود کو بچائیں، اور دوسری بات خود پہ فوکس کریں، اپنی قابلیت پہ فوکس کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، فوج میں لگ جائیں، اپنی جستجو کے جو سفر ہے اس کو مزید بڑھائیں. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب. ٹھیک ہے. جی سی ہوپ کے ساتھ محترمہ سدرا نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. لیں جی، ہم نے جو بات کی تھی کہ آج کل کے نوجوان ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور ایسی بہت ساری چیزیں، ایسے بہت سارے میڈیم، سوشل میڈیا کے ایسی بہت ساری سائٹس جن پہ گھنٹوں صرف ہوتے ہیں، بلکہ دنوں بھی صرف ہوتے ہیں، اور پھر زندگیاں بھی صرف ہو رہی ہیں بے مقصد. اس وقت کو ضائع نہ کریں. یہ زندگی جو ملی ہے یہ بھی غنیمت ہے، یہ جو وقت ملا یہ بھی غنیمت ہے. لرننگ ضرور کریں. محترمہ جیسے فرما رہی تھی، آپ کچھ بھی کرنے کے لیے آغاز کر دیں، اس سوچ کو عملی جامہ پہنا دیں، اور جب آپ یہ کہتے رہیں گے کل کر لیں گے، وہ کل پھر کبھی نہیں آتی. اس کو پازیٹیو رکھیں، اس کو آپ تعمیری کریں. بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے میڈیمز ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں. میں بھی اسی چیز کی جستجو میں رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، تو وہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد پے بیک ضرور کرتا ہے. اگر آپ کو رقم کی شکل میں کچھ ابھی نہیں مل رہا تو پیشنس رکھیں، ہیو پیشنس، تھوڑا سا صبر کریں. ایک نہ ایک دن آپ کمانے بھی لگ جائیں گے. اور اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو ہم نے جب پروفیشنل لائف شروع کرنی تھی اس سے پہلے سالوں پڑھا ہے، ڈگریز لی ہیں، ٹریننگز لی ہیں، مار کھائی ہے، تجربے لیے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے کہیں پہ ارننگ آنی شروع ہوتی ہے. سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز بھی اسی طرح سے ہیں. ان کو سیکھیے، سمجھیے. چند ایک غلطیاں کرنے کے بعد جب چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ یقیناً ارننگ بھی کر سکیں گے. اور ارننگ جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو بیک اینڈ پہ سیف بھی کیجیے، ملٹیپل آپشنز اور چوائسز رکھیے. اسی سوچ کے ساتھ جی ایک بریک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اس سیگمنٹ کو لازمی دیکھیے گا، ہمارے کلپس لازمی دیکھیے گا، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں، ان کو عمل میں بھی لائیے گا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.